बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेरे दोस्त वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब, मुअज़्ज़ज़ अफराद जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मशाल मलिक साहिबा, और जिन लोगों तक ये हमारी बात पहुँच रही है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने तारीख़ के एतबार से तो यहाँ सारी गुफ्तगू सुनी कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हुआ, मगर इसके अंदर एक बात रह गई थी कि कश्मीर के ख़ित्ते को अंग्रेज़ों ने, जब बरतानिया की हुकूमत यहाँ पर आई तो इन बेचारों को 20 लाख रुपए में डोगरा राज को बेच दिया गया था। 100 साल वो उसका डोगरा राज का जुल्म सहते रहे, उसके बावजूद वहाँ पर जज्बा और मुसलमानियत उनकी कायम रही। दुनिया की तारीख़ में किसी ख़ित्ते के अंदर इस बात का इम्कान कभी हुआ ही नहीं कि लोगों के मज़ाहिब बदल दिए जाएं। इसी के मुकाबले में आप देखिए कि यूरोप के अंदर जो यहूदियों के ऊपर जुल्म होता रहा, मुसलसल कई सदियों तक होता रहा, मुख्तलिफ आबादियों को महसूर करके रख दिया गया। जर्मनी के अंदर जहाँ इनको बर्लिन के अंदर जिस तरह से इनको कई साल शहर के अंदर रहने नहीं दिया जाता था, वो एक पट्टी थी जो 20 फुट चौड़ी थी और 4 किलोमीटर लंबी थी, उसके अंदर वो रहे। मगर उन्होंने, किसी ने अपना मजहब नहीं बदला, वो जुस्तजू करते रहे। और फिर उसके बाद जब उनको कहीं आबाद कर दिया गया ज़बरदस्ती, तो वो भी भूल गए कि क्या मज़ालिम जिनके थ्रू वो गुजरे थे। और उसी तरह से एक बड़े खित्ते को, जो गाज़ा मिसाल के तौर पर कहलाता है, वो भी कोई चंद किलोमीटर चौड़ा है और 15-20 किलोमीटर लंबा, उसके अंदर सारी आबादियों को वहाँ भी महसूर किया गया। मैं इस वजह से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो मर्जी आए सोच ले, भारत जो मर्जी आए कर ले, ये जो जज्बा आज़ादी है ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आपने फिर देखा वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से जीती तो लड़कियों ने भी, आज जो इमेजेस दिखाए जा रहे थे, तो वहाँ लड़कियों ने भी जश्न मनाया। हिंदुस्तान से जीती तो भी जश्न मनाया गया श्रीनगर के अंदर। अच्छा, ये है खेल, इसके अंदर कोई गद्दारी की कैफियत नहीं है, मगर सारा इंडियन मीडिया लोगों को ये कहता रहा, बताता रहा कि ये देखो ये हैं गद्दार। अच्छा, जब सारा मीडिया ये कहता रहेगा कि देखो ये हैं गद्दार, कोई मुसलमान के साथ हमदर्दी क्या नहीं कर सकता? अगर ये हैं गद्दार, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, त्रिपुरा के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात इस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त लोग मस्जिदों के लिए ह्यूमन चेन बना रहे हैं, और कल को यह होगा कि यही लोग जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाई, इन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा। हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर मजालिम करते करते इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी मुसलमान कौम जो वहां आबाद है वो सब गद्दार है। हिंदुस्तान अपने अंदर आग लगा रहा है। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब दी एंड ऑफ इंडिया 2004 के अंदर लिखी, और उसने लिखा कि किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान अपने आप को अंदर से ख़त्म कर रहा है। तो लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ कि जब स्टेट फेक न्यूज़ की बुनियाद पर काम करेगी तो वो उस तरह हो जाएगी, जितनी मर्जी आए कोशिश कर लें। एक फ्रेंच ऑथर था, नॉवलिस्ट, उसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा, जो चेकोस्लोवाकिया से माइग्रेट करके फ्रांस गया। उसने 20वीं सदी के अंदर ये बात लिखी कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसका कल्चर मस्ख कर दो, उसकी तारीख मिटा दो, उसकी अक़दार की नफ़ी करो और एक नई तारीख रकम करो, नई तारीख लिखो, नया कल्चर अपनाओ, तो वो कौम मस्ख होगी। मगर वो कौम अगर अपनी याददाश्त को मरने ना दे और हटने ना दे तो उसकी आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर यही कोशिश है कि हिंदुस्तान अपनी तारीख को बदलना चाहता है। जो मुग़लों का दौर था, जिस ज़माने के अंदर अकबर के ज़माने में और
مغل بادشاہوں کے زمانے میں جس طرح سے ہندوستان ترقی بھی کرتا رہا، چلتا رہا، کہا جاتا ہے دنیا کا 25% جی ڈی پی ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا، وہاں پر جس انداز کی نفرت چلائی جا رہی ہے وہ کشمیر کا ریاکشن ہے، کشمیر کے اعتبار سے، کشمیر کے ساتھ وہ 70-74 سال میں محبت کا تعلق پیدا نہ کر سکے۔ آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کھول کر دنیا کو دکھا نہیں سکتا کہ کشمیر کے اندر حالات کیا ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے کشمیر پریمیئر لیگ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ کتنا پرامن ماحول ہے، اور وہاں سری نگر کے اندر، پورے کشمیر کے اندر ہمارے وہاں کے مجاہدین مقابلہ کرتے رہتے ہیں، پستے رہتے ہیں، جانے دیتے رہتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں مگر کشمیر کی بات کرتے ہیں پیلٹ گنز کے ذریعے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے والدین اور ان کی اولاد جو ہے وہ آزادی کی بات کرتی ہے، پورے گاؤں کو محصور کر کے یہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ جب شہید کرنے جاتے ہیں تو لوگ اس گاؤں کے سارے نکل کر آتے ہیں باہر اور ہندوستانی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کب تک ہندوستان یہ دنیا کو کہتا رہے گا کہ کشمیر کے اندر حالات بدل گئے؟ نہیں بدلے، نہیں بدلیں گے، مگر پاکستان کا بھی ایک رول ہے اور آپ کا بھی، اور اقوام متحدہ کا بھی رول ہے، مگر ہم مسلسل اس سے نا امید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصولوں پر جو وعدہ کیا گیا تھا، اصولوں پر یہ طے تھا کہ جو ریاستیں مسلمان اکثریتی ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں جائیں گی، بالخصوص جن کے بارڈرز ملتے ہیں۔ ویسے تو حیدرآباد کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا، جوناگڑھ پر قبضہ کیا، ماناودر پر قبضہ کیا، سردار گڑھ پر قبضہ کیا، جو مسلمان ریاستیں تھیں مگر ہندوستان کے، بھارت کے جیوگرافیکل ٹیریٹری کے اندر تھیں۔ کشمیر تو ہمارے پاس تھا، مگر جب باؤنڈری کمیشن بیٹھا تو باؤنڈری کمیشن نے ایک شرارت یہ کی کہ وہ حصہ کشمیر کے نیچے جس کی وجہ سے ہندوستان کا راستہ بنتا تھا، جو مسلمان اکثریتی علاقہ تھا، وہ ہندوستان کو دیا گیا۔ ایسے ہی سلہٹ کے اوپر آسام سے لینڈ کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اکثریتی حصہ، ایک جو بالکل چھوٹی سی پٹی تھی جو مشرقی پاکستان اور نیپال کے بیچ میں 13 یا 14 میل کی پٹی تھی، وہ ہندوستان کو دی گئی۔ یہ شرارت ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ انگریز سامراج نے ہمارے لیے وہ آگ کی انگیٹھی چھوڑ کر گئے تعصبات کی بنیاد پر، کیونکہ اصل میں تو مسلمان راج کو انہوں نے ختم کیا تھا، اور تاریخ جو ظلم اور زیادتی مسلمانوں پر ہوئی ہے، تو اگر آپ کو موجودہ زمانے کی کتابیں دیکھنی ہو تو دی لاسٹ مغل آپ دیکھیے، اور بہت ساری کتابیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ دلی 1857 کی دلی کے اندر جس انداز سے ہر مرد کو جو نظر آیا بازار میں، آبادی کے اندر، اس کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں خون بہایا گیا۔ تو وہ دشمنی کیونکہ مسلمان میں مقابلہ کیا، اور 1887 کی جنگ آزادی تو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہندوؤں نے بھی اس کے ساتھ مقابلہ کیا انگریز سامراج کا۔ اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کی سائیکی اور کشمیر کی مخالفت کے اندر اس نے اپنے سارے مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کو اپنے خلاف غداری کے لیے اکسا رہا ہے۔ تو وہ خوشونت سنگھ کی دی اینڈ آف انڈیا، that India will wipe out itself and it doesn't need any help from any country in the world to do that، یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ جو ظلم اور زیادتی کشمیر میں ہے، میں کشمیری بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت مت ہارو، لگے رہو۔ تمہیں جیسے فواد چودھری صاحب نے فرمایا، فواد چودھری صاحب کو میرا بس چلے تو ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ بھائی جنگ و جدل کے اندر تو لوگ بہت سارے شہید ہوتے ہیں، اپنے بڑے پہلوانوں کو لڑوا دو، جو جیت جائے گا آ جائے گا۔ تو میں تو فواد چودھری صاحب کو وہاں پلیس کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فواد چودھری صاحب کشمیر جتا کر ہمیں آ جائیں گے۔
تو یہ کیفیت اس وقت کوئی آرگومنٹ، کوئی بحث، کوئی منطق انڈیا کے فیور میں نہیں ہے۔ مگر پاکستان کہاں پریشان ہے؟ پاکستان اس بات پر پریشان ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور وہ اقوام متحدہ جس کی امیدوں پر کشمیریوں نے بھروسہ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھروسہ کیا، سیز فائر کیا، وہ امیدیں برابر نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اقدار کی، موریلٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہی باقی، ویسٹڈ انٹرسٹ بھاری رہتے ہیں، لہٰذا میرے کشمیری بھائی جان دے رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ لہٰذا پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو ایک تو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو مظالم وہاں کے ہیں وہ دنیا کو بار بار ہمیں دکھانے چاہیے، بار بار دکھانے چاہیے۔ مظالم خود دیکھ کر، کہانی نہیں، مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے وہ دنیا کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کشمیری بھائیوں، بہنوں، بچیوں، بیٹوں کے ساتھ کہ ہم ان کا اخلاقی ساتھ دیں گے، ہم ہر اعتبار سے ہر فورم کے اندر، دنیا کے اندر ان کا مقدمہ لڑیں گے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہندوستان اپنے لیے، اپنے ملک کے اندر تیلی لگا کر اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، اسی راستے سے شاید میرا کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ جن شہیدوں کے لواحقین وہاں پر ہیں ان سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ جو جد و جہد ان کی چل رہی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ساتھ نہ چھوڑے گا، نہ چھوڑا ہے اور نہ پہلے کبھی چھوڑا۔ تو لہٰذا میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ رات ہی تو ہے نا، سحر بھی طلوع ہوگی اور عنقریب، زیادہ دیر نہیں ہے، میں اور آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔